اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 52 سے 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُوبِقًا۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی یا گڑھا حائل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی منظر کشی کر کے بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اور جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا یا اس کو مددگار یا ولی ٹھہرایا، وہ قیامت کے دن جب پہنچیں گے وہاں پر تو ظاہر ان کی امید تو یہی ہوگی کہ جس کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ اس سے مدد مانگیں گے۔ مثلا عیسائیوں کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صلیب پہ مصلوب اس لیے ہوئے کہ وہ عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکیں، اور ان کو امید ہے کہ قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نے آپ پہ ایمان لایا اور اب اس کے بدلے میں ہمارے تمام گناہ بخشوا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو یہ امید رکھتے ہیں چاہے کسی بھی مذہب سے ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب پکارو ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک پر سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ جواب نہیں دیں گے۔ اب اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ تو وہ ہستیاں جو ہیں وہ خیالی ہستیاں ہیں، ان کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، جو خیالی دیوتا ہیں، دیویاں ہیں جو دیو مالائی کہانیوں میں سے نکالے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ ایسی بزرگیدہ ہستیاں ہیں جو بہت نیک ہیں، جس میں پیغمبر بھی شامل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بی بی مریم ہیں، لیکن انہوں نے کبھی نہیں لوگوں کو کہا کہ تم ہم سے مدد مانگو یا ہم تمہاری مدد کریں گے قیامت کے دن، لیکن لوگوں نے ان سے یہ چیزیں وابستہ کر دیں، اور جب یہ ان کو پکاریں گے تو ان کی مدد کو وہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور ان ہستیوں کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی اور گڑھا بنا دے گا تاکہ یہ اسے عبور کر کے بھی نہ جا سکیں اور ان کے ساتھ شامل بھی نہ ہو سکیں۔ ان میں ایک فاصلہ بنا دیا جائے گا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ جب انسان کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ آ جائے گا اور وہ اپنے اعمال دیکھ لے گا تو اسے فیصلے کے انتظار کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ انسان سمجھ جائے گا کہ اس کا انجام اب کیا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ان کا انجام جہنم ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عدالت میں جب ایک مجرم کو پیش کیا جاتا ہے تو ابتدا میں تو وہ ملزم ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے اس پہ، لیکن جب اس کے سامنے سارے ثبوت رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ سب دیکھ لیتا ہے اور اس کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے تو وہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی جان لیتا ہے کہ اب اس نے کہاں جانا ہے۔ اب یہ تو تھا مستقبل کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے ہمیں ماضی میں لے کے جا رہے ہیں کہ یہ سب ہوا کیوں، آخر یہ لوگ جن سے شرک کر رہے تھے ان کو بلا رہے ہیں اور وہ کیوں نہیں آ رہے، اور یہ لوگ آگ دیکھ کے کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اب انہوں نے اس میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر طرح کے واقعے، مثالیں، کہانیاں دے کر واضح کیا انسانوں پہ کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، لیکن انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ جھگڑا کرتا ہے، وہ بحث مباحثہ کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے بحث مباحثہ؟ ایسی چیز میں جس سے وہ بچنا چاہتا ہے، کترانا چاہتا ہے۔ اور کیوں کتراتا ہے؟ کیونکہ اس کے دنیاوی فائدوں پہ آنچ آتی ہے اگر وہ اللہ کے پیغام کو سمجھے اور اسے اختیار کرے، تو وہ ہیلے بہانے کرتا ہے، وہ طرح طرح سے ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے مزید بیان فرمایا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔
ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا کہ اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ یہاں میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام جانداروں سے بہت ممتاز کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں آنے والے سب سے آخری قسم کے جاندار ہیں۔ جتنی بھی آپ کو مخلوقات اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، یہ سب ہم سے پہلے سے بس رہی تھیں اس کرۂ ارض پہ۔ ہم آنے والی سب سے آخری مخلوق ہیں اس کرۂ ارض پہ۔ یہ تو سائنس بھی اس حقیقت کو مانتی ہے، لیکن ہم نے آتے ہی انتہائی قلیل عرصے میں پوری دنیا کے اوپر تسلط کر دیا۔ سارے جاندار ہمارے آگے بے بس ہو گئے۔ ہم نے پہاڑوں جیسے بڑے بڑے مکان بنا لیے، محلات بنا لیے، اسکائی اسکریپرز بنا لیے، جہاز بنائے، ہوا میں اڑنا شروع کیا، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں سب مرینز لے کے اتر گئے، خلا میں چلے گئے۔ ایک لمبی فہرست ہے جس کی اگر بات کریں تو گھنٹوں گزر جائیں۔ لیکن ان سب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کچھ خاص باتیں پیدا کی اور ایسی سمجھ عطا کی جو باقی جانداروں میں نہیں۔ اور ایک بہت خاص سمجھ، بہت سی چیزوں میں سے ایک خاص سمجھ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے تجربات سے سیکھنا چاہیے۔ جانداروں کو آپ دیکھیے، جانوروں کو، کہ وہ اپنے سے پہلے جانداروں سے بہت کم سیکھتے ہیں۔ ماں باپ سے کوئی بھی جانور بہت کم علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے تئیں سب کچھ سیکھے۔ انسانوں کے ہاں یہ چیز ہے کہ ہم گزشتہ ماضی کے گزرے ہوئے تجربات سے سیکھ کے آگے چلتے ہیں، اور جو تجربے ہم کرتے ہیں اور جو کام ہم کرتے ہیں ان سے حاصل ہونے والے علم کو اگلی نسلوں کو دیتے ہیں۔ مثلا یہ سوچیے کہ مجھے اور آپ کو 5ویں جماعت کا امتحان دینے کا بہت اچھا تجربہ ہے، لیکن اس کا اب ہمیں کیا فائدہ؟ ہاں، ہم اپنے اس تجربے کو اپنے بچوں تک منتقل کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ وہ اس امتحان کی تیاری کیسے کریں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہی فرما رہے ہیں کہ تم لوگ گزشتہ قوموں کے تجربات سے سیکھنے کے بجائے انہی کی غلطیوں کو دوبارہ دہرا رہے ہو۔ انسان کو ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور وہ غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ یہ لوگ بھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح انکار کریں، وہی کفر کریں جو ہم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ ان لوگوں کا کیا انجام کیا اللہ نے، اور یا پھر ان کو اس چیز کا انتظار ہے کہ قیامت کی گھڑی آ جائے اور اللہ کا عذاب ان کو آمنے سامنے نظر آئے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم پیغام دے رہے ہیں جس کو اکثر اس زمانے میں ہم لوگ پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت دیں اور تنبیہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو بتانا کہ اس پیغام پہ چلنے پہ انہیں کیا کیا اچھائی حاصل ہوگی، ان کو بشارت دے دی، اور ساتھ میں تنبیہ کرنا کہ ایسا نہ کرنے سے کیا کیا نقصان ہوگا۔ اور یہاں بات ختم ہو گئی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ رسولوں کا یہ کام نہیں کہ وہ زبردستی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ایمان کے اندر داخل کریں، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور جب رسول آتے ہیں پیغام لے کے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب اس آیت میں، باقی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتے ہیں وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں سوال جواب نہیں ہو سکتا، اس کو جاننے کی کوشش نہیں ہو سکتی، اختلاف رائے نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل ہو سکتا ہے اختلاف رائے، لیکن اس کا مذاق اڑانا غلط ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ جہاں تک اختلاف رائے کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں، جو کہ 11ویں صورت ہے، آیت نمبر 118 میں فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ،
ولو شاء ربک، اور اگر تمہارا رب چاہتا، لجعل الناس امۃ واحدۃ، تو سب لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، ولا یزالون مختلفین، لیکن اس نے چاہا کہ ان کے ہاں اختلاف رہے۔ اختلاف رائے کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ اختلاف کرے، وہ سوچے سمجھے، اپنے ذہن کو استعمال کرے، صحیح یا غلط نتیجے پہ پہنچے لیکن اپنا ذہن استعمال کرے۔ آج کل کے زمانے میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو اسی سوچ پہ ہونا چاہیے جو میری اور آپ کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں نے دین کو سمجھا ہے، جس طرح میں نے دنیا کو سمجھا ہے، باقی سب لوگ بھی اسی طرح سمجھیں، اور اگر وہ نہیں سمجھ پا رہے تو ان کے ہاں کوئی غلطی ہے۔ اب زندگی ایک امتحان ہے اور دین پہ چلنا بھی ایک امتحان کی طرح ہے۔ اگر آپ چند ہزار لوگوں کو امتحان میں بٹھا دیں، بچوں کو بٹھا دیں، اور ان کو 10 مضامین دے دیں اور اس میں ان سے کہا جائے کہ سوالوں کے جوابات دیے جائیں، تو یقین کیجئے کہ چاہے وہ کتنے ہی اچھے اور پڑھے لکھے اور محنت کرنے والے بچے کیوں نہ ہوں، 100% نمبر تمام مضامین میں کوئی حاصل نہیں کر پائے گا۔ شاید کوئی ایک آدھ ہونہار ایسا ہو لاکھوں میں ایک جو سارے مضامین میں 100% نمبر حاصل کر لے، شاید ممکنات میں ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ کہیں ایک سوال میں غلطی کریں گے اور بہت سے لوگ کسی دوسرے سوال میں غلطی کریں گے، لیکن اس وقت انہیں شاید اس چیز کا احساس نہیں ہوگا، اور نتیجہ جب آئے گا تو سب لوگوں کے نمبر مختلف ہوں گے۔ دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہم 100% دین پہ مکمل طور پہ صحیح طور پہ نہ تو چل سکتے ہیں نہ اسے سمجھ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہر انسان کو ہوتی ہے اپنی سوچ سمجھ استعداد کے مطابق۔ کہیں کہیں آپ کو کوئی ایک ایسا انسان ضرور ملتا ہے جو دین کو مکمل طور پہ سمجھتا ہے، اور ایسے انسان کو پیغمبر کہتے ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ السلام۔ ان کو دین کے اوپر عبور تھا، انہوں نے دین کے معاملے میں کوئی غلطی نہیں کی، لیکن انسانوں میں اختلاف رائے اور غلطی کا احتمال ہمیشہ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے واضح کرتا ہوں۔ اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے، ان کے معراج پہ جانے کا ذکر ہے، ہم سب کا اس پہ عقیدہ ہے کہ وہ معراج پہ گئے، اور اس بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ ایک بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ ان کا سفر نہیں تھا، اور یہ خواب یا ایک روحانی تجربہ تھا۔ اکثریت لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہ اپنے بدن کے ساتھ 7 آسمانوں پر سے ہو کے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے۔ اب اس بارے میں میرا عقیدہ ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کے ساتھ معراج پہ تشریف لے کے گئے، اور میں چاہتا تھا کہ دیکھوں کہ صحابہ کا اس بارے میں کیا نظریہ تھا۔ تو جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ تقریباً تمام صحابہ متفق تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ معراج پہ گئے، سوائے 2 کے، اور وہ 2 کون ہیں؟ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو بہت 2 بڑے نام ہیں، بی بی عائشہ ام المومنین ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ بھی بہت بہت بڑے جید صحابی ہیں۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ یہ روحانی تجربہ تھا اور یہ خواب میں ہوا، لیکن اس زمانے میں کسی نے ان کے ساتھ بحث مباحثہ جھگڑا نہیں کیا۔ اصل لوگوں کا ذہن اس بات پہ مرکوز تھا کہ پیغام کیا آیا معراج سے، اس پیغام پہ عمل کرنا ہے۔ اس بات پہ کوئی نہیں الجھ رہا تھا کہ ان کی سوچ سمجھ میں کیا فرق ہے اور اس کا ان کے دین پہ کیا اثر ہوگا۔ نہ تو کسی نے کوشش کی انہیں زبردستی یہ کہنے کی کہ نہیں آپ ہمارا والا نظریہ مانیں، نہ انہوں نے لوگوں پہ زبردستی کی کہ نہیں تم میری بات مانو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں باتیں صحیح تو ہو نہیں سکتی، یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ گئے معراج پہ، یا خواب میں روحانی تجربہ ہوا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر بی بی عائشہ کا موقف غلط ہے تو ان کے 100/100 نمبر تو نہ ہوئے، اگر باقی صحابہ کا موقف غلط ہے تو ان کے 100/100 نمبر نہیں ہیں۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی استعداد اور سوچ سمجھ کے لحاظ سے ہر شخص دین کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل چیز تو اعمال ہے،
اور یہ پھر ہمیں واپس سورہ ہود کی آیت نمبر 118 پہ لے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی امتاً واحدہ بنا دیتا، سب کو ایک ہی چیز پہ متفق رکھتا، سب کی سوچ ایک جیسی ہوتی، لیکن میں نے خود اختلاف پیدا کرنے کی گنجائش رکھی ہے لوگوں میں کہ وہ مختلف سوچ رکھیں اور اختلاف کر سکیں۔ اور کافروں کے ساتھ مسئلہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بیان کر رہے کہ وہ دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو اور تنبیہات کو جو انہیں پیش کی گئی ہیں مذاق بناتے ہیں۔ یہاں غرور آ جاتا ہے اور تکبر آ جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور جب یہ چیز کافروں میں پسند نہیں فرماتے تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اہل ایمان میں بھی نہیں ہونی چاہیے، کافروں والی خصلتیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنی سمجھ کی بنیاد پہ ہمیں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اور کبھی بھی دوسرے کے عقیدے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جن سے جب اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ سنیں، قرآن کی باتیں، اللہ کی باتیں ان تک پہنچیں ہی نہ، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اعمال سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور اصل میں یہی تو حقیقت ہے، یہی وہ سچ ہے اور حقیقت ہے جس سے وہ منہ چھپا رہے ہیں۔ ان کو اپنے اعمال سے منہ چھپانا ہے، ان کو اپنے کرتوتوں سے منہ موڑنا ہے، تو اس لیے وہ اللہ کی آیات سے بھی منہ موڑتے ہیں کہ ان کو سن کر مجھے اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اصلاح کا، بہتری کا موقع دے رہا ہے اور آپ اسے منہ موڑ رہے ہیں۔ اب ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے تو سنیے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ دلوں پہ غلاف چڑھانے کا کیا مطلب ہوا؟ غلاف یا پردہ ایک فلٹر کی طرح ہوتا ہے، آپ کھڑکی کے سامنے پردہ حائل کر دیں تو روشنی چھن کے آتی ہے، ساری روشنی اندر نہیں پہنچتی۔ تو ان لوگوں کی بھی سوچ سمجھ پہ ایک غلاف ہے، ایک پردہ پڑا ہے، جس میں سے جو بات ان کے مقصد کی ہے، جو یہ چاہتے ہیں وہ تو اندر آتی ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں آتی، اور یہ اللہ کی ہدایت کی روشنی سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ویسے نہیں ڈالا، جب انہوں نے اللہ کی آیات سے منہ موڑا تو ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا اور ان کے کانوں میں گرانی آ گئی، اب ان کو اللہ کی بات گراں گزرتی ہے۔ اور اس حالت کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہدایت کی طرف نہ بلاؤ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ خود راضی نہیں ہوں گے، خود قدم نہیں بڑھائیں گے تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، سنت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف ایک قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا، لیکن وہ ایک قدم اٹھانا ضروری ہے، وہ ایک قدم اٹھا کے دیکھو، اللہ فاصلے 10 گنا کم کر دے گا۔ لیکن جب تک انسان اپنے آپ کو اس بات پہ راضی نہیں کرے گا کہ اس نے اللہ کے رستے میں قدم بڑھانا ہے، تب تک جتنی بھی ہدایت اس کو دی جائے، تا قیامت ہدایت ابد تک دی جائے، وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو بہت برا ہونا چاہیے، لیکن اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برا نہیں کر رہا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا۔ بَل لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عذاب کی جلدی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی کرتا ہے۔ اور رسی کیوں ڈھیلی کرتا ہے؟
وہ اس لیے ڈھیلی کرتا ہے کہ وہ موقع دیتا ہے کہ انسان اپنی غلطی کا احساس کر لے، شاید انسان پلٹ کر آ جائے۔ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تقدیر خیر بنائی ہے، قدر خیر بنائی ہے۔ ہر قدم پہ موقع ہے کہ اگر غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو پلٹ کر سیدھے راستے پہ آ جائیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے جو وہ مہلت دیتا ہے۔ اور ہم لوگ اکثر اس بات پہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ فلاں ظالم ہے، فلاں گناہ گار ہے، لیکن وہ کیے جا رہا ہے اپنے گناہ اور اس کو اللہ پکڑ نہیں رہا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے لیے کہ شاید وہ پلٹ آئے، اور نہ صرف کہ پلٹ آئے، اپنے غلط چیزوں کا ازالہ بھی کر پائے۔ لیکن اگر وہ نہ پلٹے تو پھر وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی راہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْقُرْآ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسلام کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک بہت خوبصورت مثال۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی، ان کو مہلت دی، اور ان کو ایک وقت مقرر کر دیا کہ ایک مقرر وقت پر ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی رسی ڈھیلی کی اور کون سا وقت مقرر کیا؟ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ رسی کی ڈھیل، موقع دینا، اور وہ مقرر وقت جس پہ عذاب آئے گا، یہ بھی اللہ نے انسانوں تک چھوڑ دیا کہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں کتنی ڈھیل چاہیے۔ اور اس کا ثبوت ہے سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 117۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرْآنَ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ یہاں ایک ایک لفظ کو غور سے ترجمہ کر کے سننے کی ضرورت ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے کبھی نہیں چاہا، لِيُهْلِكَ الْقُرْآنَ، کہ کسی بھی بستی کو ہلاک کرے، بِظُلْمٍ، ان کے ظلم یعنی کفر کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک کہ وہاں کے لوگ رہنے والے، اہلُہا وہاں کے رہنے والے، مصلحون ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کفر اور شرک سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ معاف نہ کرے، وہ مہلت بھی دیتا ہے، وہ معاف بھی کرنے والا ہے۔ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کفر شرک کر کے، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے اس کے بندوں کے ساتھ ظلم کریں۔ اور یہاں میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرے۔ جب تک مخلوق کے ساتھ صحیح ہے، ان کو مہلت ملتی رہے گی۔ جب مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے لگ جائے گی تو اللہ تعالیٰ وہ مہلت ختم کر دیتا ہے، رسی کھینچ لیتا ہے، اور پھر اس کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ یہاں میں مخلوق کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ قوم سمود ایک بہت بڑی قوم تھی، انہوں نے بے تحاشا عمارتیں بنائی، پہاڑوں کو تراش کے عمارتیں بناتے ہیں، کیا خوبصورتی سے تراشتے تھے۔ آج بھی آپ کو پیٹرا میں اور اس سے ملحقہ علاقوں میں وہ خوبصورت تراشے ہوئے پہاڑ اور ان کے اندر رہنے کے محلات نظر آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب اس وقت دیا، ان کی ڈھیل اس وقت ختم ہوئی، ان کی مدت اس وقت پوری ہوئی جب انہوں نے بے دردی کے ساتھ ایک اونٹنی کو قتل کیا، اور اس اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ اپنی جان بچا کے بھاگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ان کی مہلت ختم کر دی۔ انہوں نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا، اور جو کفر شرک وہ کرتے آ رہے تھے وہ اسی طرح کرتے آ رہے تھے، لیکن اللہ کی مخلوق جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو اذیت نہیں پہنچانی، اس کو نہ صرف کہ اذیت تھی بلکہ اذیت دے دے کے مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں بہت سخت اصولوں پر کاربند ہے، اور اس آیت سے ہمیں بھی یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایسے معاشرے جو کفر پر قائم ہیں لیکن وہاں انصاف ہے، وہاں ظلم نہیں ہے، وہ چلے جا رہے ہیں اور ترقی بھی کر رہے ہیں، ان کو اللہ مزید مہلت دیے جا رہا ہے، اور ایسے معاشرے جو اسلام کے نام پر قائم ہیں لیکن جہاں پر ظلم ہے، کفر اور شرک نہیں لیکن ظلم ہے،
انسانیت کی تذلیل ہے، انسان کو تکلیف دے رہا ہے، وہ کیوں روبہ زوال ہیں اور ان کے اوپر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آیت نمبر 59 کو مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ الکہف کا درس تکمیل تک پہنچا۔ 60 نمبر آیت سے 110 تک ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ بھی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 60 تک ہم نے درس کیا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے کل میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جواب دوں جو کہ اس درس کے دوران مختلف مجھے بھیجے گئے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی استعداد اور محدود علم کی بنیاد پہ جو بھی میں جواب دے سکوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ برائے مہربانی مجھے اپنے نظریات و خیالات سے آگاہ کریں، خاص طور پہ اس بارے میں کہ اس کے بعد کون سی صورتوں کی تلاوت و تفسیر کی جائے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔